اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے مسائل مکمل ہونے کے بعد تشییع جنازہ یعنی جنازے کے ساتھ شرکت کرنا، اس کے حوالے سے کچھ روایتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ آج ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے جس کا تعلق دفن کرنے سے ہے کہ مرنے والے کو دفن کرنے میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں اور کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو مستحب ہیں، اور بعد میں مکروہات کا تذکرہ بھی آئے گا۔ یہ بات پہلے آ چکی تھی کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو غسل دینا واجب ہے، اس کو کفن پہنانا واجب ہے۔ یہ واجب کفائی ہے، البتہ ولی کی ذمہ داری سب سے پہلی ہے اور ولی کی اجازت سے ہونا چاہیے۔ یہی مسئلہ دفن میں بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو دفن کرنا لازمی ہے، واجب ہے، یا جو مسلمان کے حکم میں ہو، یعنی مسلمان کا بچہ ہو یا مسلمان کے گھر کا پاگل ہو تو اس کو بھی دفن کرنا واجب ہے۔ اب یہ کچھ باتیں اور بھی ہیں جو ذرا قابل توجہ ہیں، اس پر ذرا غور کرنا ہوگا۔ الفصل الثامن الدفن، 8ویں فصل ہے دفن کرنے کے بارے میں۔ یجب دفن المیت المسلم ومن بحکمہ، مسلمان کی میت ہو یا جو مسلمان کا حکم رکھتا ہے اس کی میت ہو، اس کا دفن کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فقط شیعہ کی میت ہوگی تو دفن کرنا ہے، شیعہ کی تو یقیناً دفن کرنا ہے، مگر غیر شیعہ بھی اگر مسلمان ہے تو اس مسلمان کی میت کو دفن کرنا لازمی ہے۔ اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کبھی کبھار کسی گفتگو میں یا درس میں کوئی بات کہی ہوتی ہے تو بات کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ جو ہم نے ایک مثال پیش کی تھی آپ کے سامنے کہ دنیا کے کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر، جیسے کینیڈا کی غالباً مثال پیش کی تھی کہ ایک دیہات یا ایک چھوٹا شہر اس کا ایسا ہے کہ جس میں ٹوٹل 2 مومن رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ اگر فرض کیجیے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب وہ دوسرے کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ سارے کام نپٹائے، یعنی ان سارے کاموں کو وہ انجام دے۔ یعنی عام دنوں میں چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا ٹیکسی ڈرائیور ہو یا کھانا پکانے والا ہو، کچھ بھی ہو عام دنوں میں، مگر اس ایک دن میں اس کو مولوی بننا پڑے گا اور اس کو غسل کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، اس کو کفن پہنانے کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، نماز جنازہ کے مسائل اور دفن کرنے کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ چنانچہ اگر کوئی ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ جہاں پر کوئی اور نہیں ہے تو بہرحال اس مسلمان کو یہ ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ غالباً وہ مثال بھی ہم دے چکے تھے آپ کو کہ باقاعدہ جرمنی میں رہنے والے کچھ افراد نے یا تو براہ راست ہمیں بتایا تھا یا کسی کے توسط سے یہ بات ہمیں پہنچی تھی وہیں تک کہ ایک، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ وہاں پر جو بوڑھے افراد ہو جاتے ہیں وہ سمجھے ناکارہ، ساری زندگی انہوں نے اپنی ملک کی خدمت کی مگر بوڑھے ہونے کے بعد ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ نہ اولاد اس کو پوچھتی ہے اور نہ بہن بھائی ان کو پوچھنے والے ہوتے ہیں۔ ماں باپ تو چونکہ ان کی بڑھاپے کی وجہ سے پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں، تو 80 سال کی عمر ہو چکی ہوتی ہے عام طور پر، اولاد بھی پوچھنے والی نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو حکومت نے ایک کام کیا ہوا ہے کہ وہاں اولڈ ایج ہاؤسز نام کی جگہ بنائی ہے۔ اولڈ ایج ہاؤس کا مطلب جتنے بھی بوڑھے افراد ہیں ان کو وہاں جمع کر دیا گیا۔ وہ جیل خانہ تو نہیں ہوتا ہے مگر جیل خانے کی طرح ہی ہوتا ہے، سمجھیں، وہاں سارے بوڑھے ہی بوڑھے ہوتے ہیں۔ اچھا،
وہ ہوتے بھی ہیں عام طور پر شہروں سے باہر، شہر کے درمیان میں نہیں ہوتے، وہ شہروں سے باہر ہوتے ہیں، وہ سارے ہی بوڑھے ہوتے ہیں تو مسائل بھی اس کے زیادہ گھمبیر ہوتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ پکنک منانے جائیں گے تو آپ بھی 60-70 آدمی ہوں گے، مگر سب جوان ہوں گے، تو کوئی کرکٹ کھیل رہا ہوگا، تو کوئی سوئمنگ کر رہا ہوگا، تو کوئی کچھ کر رہا ہوگا، سب مزے کر رہے ہوں گے۔ اب ان کی عمریں ہیں 80 سال 90 سال، تو کوئی یا بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی کسی چیز کا مریض ہے، بس مرض ہی مرض ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو جس کو دیکھو اس کو کوئی نہ کوئی مرض لگا ہوا ہے۔ تو اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا پڑتا ہے، اور پھر جب آدمی پر مرض بہت زیادہ طاری ہوتا ہے اور بڑھاپا بھی ایسا آ جاتا ہے تو کمزوری بھی بہت زیادہ طاری ہو جاتی ہے، تو مزاج بھی بڑا چڑچڑا بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے کرکٹ کھیلتے ہوئے اپنی طرف سے چوکا مارا تھا مگر کسی کے سر پہ لگ گئی تو تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے سب، اچھا سوری کر کے، سوری نہیں نہ بھی کریں ویسے بھی بھول جائیں گے، پھر دوبارہ کھیلنے لگ جائیں گے۔ لیکن وہ مزاج چڑچڑا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بھی بہت ہو رہی ہوتی ہے، اور بڈھوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ساری۔ تو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بوڑھا ایسا تھا کہ جو پاکستانیوں سے ملتا رہتا تھا، باغ میں آ کے ملاقات کرنے کے لیے، بیچارے بات کرنے کو ترس جاتے ہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو کچھ دن ایسا ہوا کہ یہ پاکستانی جو ہے وہ چونکہ اکثر جاتے تھے، ملاقات ہوتی رہتی تھی، کچھ دن ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ ان کو ہوا کیا بھائی، آخر معاملہ کیا ہے، کیوں نہیں آ رہے اتنے دن سے؟ وہ دیکھنے گئے اولڈ ایج ہاؤس میں، تو پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ اچھا، وہ جو انتقال ہو گیا ہے تو جو ہمارے ملک میں پورا ایک تصور ہے مرنے والے کے بارے میں، وہ یہی ہے کہ جو بھی مر جاتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے اعتبار سے غسل کفن جو کچھ ہو سکتا تھا، جو ان کی سمجھ میں آیا وہ کر کے اس کو دفن کر دیا۔ تو اصل ذمہ داری تو یہ ہے کہ یہ فقط مسلمان کے ساتھ کرنا ہے، اگر کافر مر گیا تو ہم پر واجب نہیں ہے۔ انہوں نے بیچاروں نے کر دیا سب، تو جتنا اسلام ان کو آتا تھا، جتنا دین ان کو آتا تھا، اس کے اعتبار سے انہوں نے کر دیا دفن، سب کچھ کر دیا۔ لیکن اگر کافر مر جاتا ہے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر جنازہ پڑا رہتا ہے یا جو اس کے وارث کرنے چاہتے ہیں یا جو حکومت کرنا چاہتی ہے کرے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہم اگر مسلمان مر گیا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری آ جائے گی۔ جیسے میں نے مثال پیش کی، کینیڈا میں 2 مسلمان ہیں فقط ایک علاقے میں، ایک گاؤں میں، ایک مر گیا تو دوسرے کو پوری ذمہ داری نبھانا پڑے گی، اس پر یہ واجب ہو جائے گا۔ اچھا، ان بیچاروں نے تو اس کو دفن کر دیا، گورے کو، اور گورے کو دفن کر کے وہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا کار خیر انجام دیا ہے۔ 4-5 دن کے بعد اس کا بیٹا آ گیا۔ تو یہ بار بار آپ کے لیے مسائل پڑھے بھی جا رہے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر غسل نہیں دے سکتے، ولی کی اجازت کے بغیر کفن نہیں پہنا سکتے، ولی کی اجازت کے بغیر فلاں نہیں کر سکتے۔ ہر جگہ ولی کی اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے، ابھی اس میں بھی آ رہا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر دفن نہیں کر سکتے۔ اچھا، 4-5 دن کے بعد بیٹا آ گیا تو وہ ولی ہے اس کا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا ہی ولی ہے، لہٰذا وہ آ گیا کہ کیا ہوا میرے باپ کو؟ انہوں نے کہا بھی تمہارے باپ کو تو مر گیا وہ تو۔ اچھا، مر گیا تو کیا کیا پھر؟ کہا کہ ان کی دوستی کچھ پاکستانی لوگوں سے تھی تو انہوں نے ان کو دفن کر دیا، اور کھٹاک سے انہوں نے، لڑکے نے کھڑے کھڑے وہیں پر ان پاکستانیوں کو فون لگایا کہ تم سب ادھر آؤ اور لے جاؤ اس کو۔ وہ کوئی ایسا وقت تھا کہ یہ پہنچ گئے۔ جب وہ پہنچے وہاں پر تو وہ بیٹا کھڑا ہوا تھا، ان پاکستانیوں سے سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے باپ کو میری اجازت کے بغیر دفن کیسے کیا؟ دیکھیے ولی کا مسئلہ کتنا امپورٹنٹ بن جاتا ہے پھر۔ میری اجازت کے بغیر میرے باپ کو دفن کیسے کیا؟ بھائی ہم نے دفن کر دیا، کوئی برا کام تو نہیں کیا، کوئی چوری تو نہیں کی، کوئی ڈاکہ تو، ہم نے اچھا ہی کام کیا ہے نا، دفن کیا تو کوئی برا کام تو نہیں۔ میں تو اپنے باپ کا لاشا 20 یورو میں بیچ چکا تھا، اب میں ان کو اسپتال والوں کو کیا جواب دوں گا؟
تو اپنے باپ کے لاشے کو وہ اس طرح سے بیچ دیتے ہیں. دفن کرنے کی زحمت تو بہت دور کی بات، وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. اچھا وہ کافر ہے، ہماری بلا سے وہ کرنا چاہے کرے. کافروں کا کوئی احترام نہیں ہے. وہ اگر اپنے باپ کو بیچ دینا چاہتا ہے تو بیچ دے، لاشے کو بیچ دینا چاہتا ہے بیچ دے، پھر وہ چیر پھاڑ کریں گے اس کے باپ کی لاشے کے، جو کرنا چاہیں کریں. مگر اگر مسلمان کا لاشا ہے پھر نہ ہے، پھر تو ہماری ذمہ داری ہو جائے گی کہ ہم اس کے دفن کا پورا انتظام کریں. وَوُجُوبُهُ كَوُجُوبِ التَّغْسِيلِ وَقَدْ مَرَّ، اور یہ دفن کرنا بھی بالکل ایسے ہی واجب ہے جیسے غسل دینا واجب تھا، اور اس کی تفصیل گزر چکی. تفصیل گزر چکی کا مطلب کیا ہے کہ وہ ولی سے اجازت لینا پڑے گی، اور ولی کی پوری فہرست آئی تھی، اور ولی منع کرے تو کیا کرتے ہیں، وہ پوری جو لمبی چوڑی تفصیل آئی تھی وہ ساری تفصیل یہاں پر بھی ہوگی. یعنی اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ ولی منع بھی کر دے کہ دفن نہ کرو، تب بھی دفن تو کرنا پڑے گا. وہ ساری تفصیل وہاں آ چکی تھی، لہذا اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں آپ. اچھا اب آئیے دیکھیے مسئلہ کہ مرنے والے کو دفن کرنا واجب ہے. دفن کرنا کسے کہیں گے؟ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف طریقے رائج ہیں. مختلف طریقے رائج ہیں کا مطلب کیا ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ ایک ایسا قبرستان بنایا گیا ہے جہاں پر جب مرنے والا لایا جاتا ہے تو اس کی لاش کو رکھنے کے بعد ارد گرد سے وہ اینٹیں لگا کے دیوار بنا کے اور اس کے اوپر اس کو ڈھانک دیتے ہیں، بس سمجھ لیں دفن ہو گیا. یہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ گہری کھدائی کرتے ہیں، اتنی لمبی کھدائی کرتے ہیں کہ وہ 1 منزلہ کھدائی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے اس کو دفن کرتے ہیں. اچھا یہ آپ لوگوں میں سے جو عراق کی زیارت کو جا چکے ہیں، خدا ہم سب کو نصیب کرے عراق کی زیارت، جو جا چکے ہیں وہ ان کو تو معلوم ہوگا کہ وہاں ایک جگہ ہے، ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے وادی السلام، اور وہ بہت مشہور ہے اس لیے کہ وادی السلام کا تذکرہ روایتوں میں بھی آیا ہے کہ مومن دنیا میں کہیں بھی مرتا ہے پھر اس کی روح کو وادی السلام میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کافر مرتا ہے تو اس کی روح کو وادی برہوت میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں عذاب ہی عذاب ہے. وادی السلام میں بس جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اچھا اب وہ وادی السلام جس کا تذکرہ روایتوں میں ہے وہ یہی ہے کہ نہیں ہے، یہ کوئی تصدیق نہیں کر رہا، میں کسی چیز کی تصدیق نہیں کر رہا، لیکن وادی السلام کے نام سے مشہور ہونے کی وجہ سے وہ اتنا بڑا قبرستان ہے کہ شاید میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا قبرستان نہیں دیکھا. وہ روڈ کے روڈ بھرے میں سارے پورا علاقہ، مثلا فرض کیجئے کہ اگر آپ نے پورا گلشن اقبال دیکھا ہو تو جیسے پورا گلشن اقبال قبرستان بنا ہوا ہے، قبریں قبریں اس میں اندر راستے اندر کتنے بسیں جا رہی ہیں اس کے اندر، اور دنیا بھر سے مومنین کے لاشیں وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں. اب تو حکومت نے پابندی لگا دی کہ بھائی اب بھیجو وادی السلام میں، ورنہ پہلے تو بہت بھیجا کرتے تھے لوگ، اب نہ بھیجو. وادی السلام میں آپ جائیں تو وہاں طریقہ کار یہ ہے قبر بنانے کا کہ وہ قبر بناتے ہیں 1 منزلہ کھدائی کرنے والی، 1 منزلہ پورا کھودتے ہیں وہ قبر بناتے ہیں. اچھا قبر بنانے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو اتنی بڑی گہری قبر انہوں نے کھودی ہوتی ہے وہ اس لیے بھی کھودی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو دفن کرنا ہے، نہیں انہوں نے اس لیے کھودی ہوتی ہے کہ خاندان کے جتنے مرنے والے ہیں سب کو اسی جگہ دفن کرنا ہے. اچھا اس میں پھر وہ طریقہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ بیچ میں وہ بناتے ہیں، اور وہ خیر وہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑی لمبی تفصیل ہے اس کے لیے، لیکن خلاصہ یہ کہ کہیں اس طرح سے دفن کیا جاتا. اچھا کچھ لوگوں کی وصیت بھی ہوتی ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کی وصیت ہے کہ میری بیوی کے برابر میں میری قبر بنائی جائے. کچھ لوگوں کی الٹی وصیت ہوتی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کی وصیت ہے کہ میری قبر میرے شوہر کے برابر، تو اس طرح سے وہ اس طرح قبریں بنی ہوتی ہیں. یہ الگ الگ رواج ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دفن کرنے میں واجب کیا ہے؟ واجب یہ ہے کہ فقط اتنا چھوٹا سا گڑھا کھودا جائے، اتنا چھوٹا سا گڑھا کہ جب آپ جنازے کو اس کے اندر ڈال دیں
اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیں تو جنازہ کچھ دن کے بعد، یعنی اس کے اوپر مٹی ڈالنے کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی آپ نے چھجا وجا نہیں بنایا، کوئی سلیب لیب نہیں لگایا، فقط مٹی ڈال دیا آپ نے بس اس پر. تو کچھ دن کے بعد اگر جنازے میں بو پیدا ہوتی ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ بو پھیلے نہیں، اتنا کم از کم گھڑا ہونا چاہیے کہ جب آپ نے اس کو اندر ڈال دیا تو ڈالنے کے بعد جب آپ نے اوپر مٹی ڈال دی تو اب اس کی بو باہر نہیں پھیلے گی، بس اتنا گڑھا کھودنا واجب ہے. ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ کہ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر، جیسے کراچی شہر میں نہیں ہے مگر بہت سارے دیہات کے علاقے ہیں، گاؤں کے علاقے ہیں، وہاں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ جانوروں کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے. ٹائیگرز گھوم رہے ہوتے ہیں، شیر گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ لومڑیاں اور گیدڑ وغیرہ گھوم رہے ہوتے ہیں جس طرح. تو وہ بو سونگتے سونگتے آتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کچھ ہے. تو اگر وہ بو سونگتے ہوئے آئیں اور اگر ذرا سا وہ کھودیں تو ذرا سا کھودنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ لاشیں کو باہر نکال لیں اور لاشیں کا مطلب کھانے پینے کا اپنا انتظام کریں. ایسا گڑھا نہیں ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ایسا گڑھا ہو کہ جس کی بو باہر نہیں پھیلنا چاہیے، اور دوسرا یہ پہلو ہو کہ کوئی جانور اگر نکالنا چاہے تو وہ نکال نہ سکے. ایسا گڑھا ہو، اس طرح سے اگر بنا دیا ہے تو کافی ہے. وَكَيْفِيَةُ الدَّفْنِ أَنْ يُوَارِيَ فِي حُفَيْرَةٍ فِي الْأَرْضِ، اور دفن کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ زمین میں گھڑا بنایا جائے گا اور گھڑا بنانے کے بعد اس میں لاشیں کو چھپا دیا جائے گا. فَلَا يُزِلْ بِنَا عَلَيْهِ وَلَا وَضْعُهُ فِي بِنَاءٍ أَوْ تَابُوتٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمُوَارَاةِ فِي الْأَرْضِ. لہذا یہ نہیں کہ لاشیں کو کہیں پر رکھنے کے بعد اس کے ارد گرد اینٹیں لگا کے اس کو بند کر دیا جائے، اس سے کام نہیں چلے گا. کھودنا پڑے گا جہاں پر بھی کھودنا ممکن ہے. جس جگہ بھی کھودنا ممکن ہے زمین، وہاں کھودنا پڑے گا. اگرچہ فرض کیجئے کہ اینٹیں لگا کے بند کر دیا جائے تو یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی، یعنی بو بھی نہیں پھیلے گی اور کوئی جانور لاشا لے کے بھی نہیں جا سکتا ہے، مگر نہیں، اس کی اجازت نہیں. گھڑا کھودنا پڑے گا. گھڑا کھودنے کے بعد پھر اگر آپ دیوار بھی بنانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یا اسی طرح سے مثلا گھڑا نہ کھودیں، اس طرح سے کریں کہ تابوت ہی ایسا مضبوط قسم کا بنایا ہوا ہو کہ تابوت میں سے نہ بو پھیل سکتی ہو اور نہ ہی کوئی درندہ اس میں سے کوئی چیز نکال سکتا ہو. ایسا مضبوط قسم کا تابوت بنا دیا، مطلب چاروں طرف سے لوہے کا تابوت بنا کے اس کو بالکل پیک کر دیا تو باتیں تو ہو جائیں گی، کوئی درندہ لے لی جا سکتا ہے، مثلا بو بھی نہیں پھیلے گی اس کی، مگر اس کی بھی اجازت نہیں ہے. پہلے کھودنا پڑے گا، کھود کے پھر اس کے اندر اتارنا پڑے گا. وَتَكْفِي مُوَارَاتُهُ فِي الْحُفَيْرَةِ بِحَيْثِ يُؤْمِنُ عَلَى جَسَدِهِ مِنَ الصُّبَابِ وَإِيذَاءِ رَائِحَةٍ لِلنَّاسِ. ہاں اتنا گڑھا کھودنا کافی ہے کہ اگر کوئی درندہ نکالنا چاہے تو نہ نکال سکے، اور اسی طرح سے اگر لاشا پھٹتا ہے اور اس کی بو پھیلتی ہے تو وہ بو لوگوں تک نہ پہنچے، لوگوں کو اس کی بو تنگ نہ کرے. عدم وجود الصبا او من تعزیہ رایتہ من الناس، چاہے ہم ایسے قبرستان میں اس کو دفن کر رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی جانور ہے ہی نہیں، آئے گا ہی نہیں لاشا نکالنے کے لیے، تب بھی ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ گڑھا کھودے بغیر اس کو ویسے ہی اوپر دیوار بنا کے چھوڑ دیں، تب بھی نہیں کر سکتے. ہمیں معلوم ہے کہ کوئی جانور نہیں آئے گا، پھر بھی یہ نہیں کرنا، کھودنا پڑے گا پھر بھی. یا ہمیں معلوم ہے کہ یہ قبرستان ایسا ہے کہ اس قبرستان میں کوئی جانے والا ہی نہیں ہے، تو بو پھیلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس کے باوجود گڑھا کھودنا پڑے گا اور کھود کر اسے دفن کرنا پڑے گا. تو وہ دو شرطیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر دو شرطوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ ہوں تو کھودنا ضروری ہے، نہیں، وہ نہ ہوں تب بھی کھودنا ضروری ہے. یعنی جانور نہ ہو تب بھی کھودنا ضروری ہے، بو نہ پھیلے تب بھی کھودنا ضروری ہے. او بسبب البناء علی قبرہ بعد موارتہ، یا مثلا فرض کیجئے کہ جانور بھی موجود ہے، انسان بھی موجود ہے، سب موجود ہیں،
مگر دفن کرنے کے بجائے اگر ہم اینٹوں سے دیوار بنا دیں گے تو نہ جانور کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے جنازے کو، نہ بو پھیل سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو جو دو باتیں تھیں وہ دو باتوں سے تو محفوظ ہو گیا جنازہ، مگر پھر بھی فقط دیوار بنا کے کام نہیں چلے گا، کھودنا پڑے گا، کھود کے اسے دفن کرنا پڑے گا. جی ہاں، سوال ان کا یہ ہے کہ مرنے والے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد ڈائریکٹ اس میں مٹی ڈالی جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی ہے؟ جی ہاں، ڈالی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. ڈائریکٹ مٹی ڈالنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، مگر مستحبات میں وہ بتائیں گے کہ کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. جب ہم دفن کرتے ہیں کسی میت کو تو مستحبات میں وہ تفصیلات آ جائیں گی کہ کیا بہتر طریقہ کیا ہے دفن کرنے کا. لیکن اگر کوئی مستحبات پر عمل نہیں کرتا، ویسے ہی مٹی ڈال دیتا ہے تو بھی کافی ہو جائے گا. وَلَكِنَّ الْأَحْبَطُ اسْتِحْبَابًا أَن تَكُونَ الْحُفَيْرَةُ بِنَفْسِهَا عَلَى كَيْفِيَّةٍ تَمْنَعُ مِنْ انتشار الرَّائِحَةِ الْمَيِّتِ وَوُصُولِ الصُّبْحِ إِلَى جَسَدِهِ. اگر قبر کے اوپر کوئی دیوار وغیرہ، جو عام طور پر قبر بنائی جاتی ہے، تو اس قبر کے اوپر کوئی دیوار بنانا چاہیں تو منع نہیں ہے، بنائیں، کوئی حرج نہیں. اور وہ دیوار ایسی بنا رہے ہیں کہ جس سے میت بالکل محفوظ ہو جائے گی، نہ درندہ چھیڑ سکتا ہے، نہ بو پھیلے گی، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود طریقہ کار وہ ہمیں پیش نظر رکھیے، احتیاط مستحبہ کے طریقہ کار وہ پیش نظر رکھیے کہ اگر یہ دیوار نہ بنائی جاتی تب بھی درندہ نکالنا چاہتا تو نہیں نکال سکتا تھا، تب بھی اگر بو پھیلتی تو بالکل باہر نہ آتی. احتیاط مستحبہ کے اس طرح سے بنایا. پھر اس کے بعد اگر آپ دیوار بنانا بھی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بنا لیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. وَيَجِبُ وَضْعُهُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مُوَجِّهًا وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ. اب آئیے دفن کرنے کے جو واجبات میں سے اہم ترین احکام ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، کھودنے کا طریقہ تو بتا دیا کہ کم از کم اتنا کھودنا چاہیے. آگے بتائیں گے مستحب کتنا ہے، قبر کو کتنا کھودنا مستحب ہے، وہ مستحبات کی تفصیل میں آئے گی کہ کتنا گہرا کھودنا مستحب ہے. واجبات میں تو فقط اتنا ہے کہ دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اچھا، ابھی واجبات ہی چل رہے ہیں، کھودنے کی بات مکمل ہو گئی. اب آئیے میت کو دفن کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. دفن کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ قبلہ رخ میت کو دفن کریں گے. قبلہ رخ میت کو دفن کریں گے، اس میں ہوگا یہ کہ میت کی داہنی جانب، رائٹ سائڈ، یہ زمین پر ہونا چاہیے اور پھر اس کا بدن قبلے کی طرف ہونا چاہیے. لہذا اگر ہم فرض کرتے ہیں سامنے قبلہ ہے تو میت کو اس طرح سے لٹائیں گے کہ داہنی جانب پر میت لیٹے، چت نہیں لٹائیں گے بالکل، جیسے عام طور پر تابوت میں میت پڑی ہوتی ہے ایسے نہیں لٹائیں گے، اس کو یوں ٹیڑھا کریں گے. پورا بدن اس کا قبلے کی طرف آ جائے، بدن قبلے کی طرف آ جائے اور سیدھا حصہ اس کا زمین پر آ جائے. اس طرح سے اس کو دفن کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اگرچہ اس کے لیے میت کے پیچھے کچھ لگانا پڑے، اس لیے کہ اگر آپ فقط میت کو سیدھا کر کے یوں کرنے کی کوشش کریں گے قبلہ رخ تو میت رکے گی نہیں، وہ پھر اس طرف گر جائے گی یا اس طرف گر جائے گی. آپ جیسا بھی وہ کریں گے وہ یا تو اس طرف گر جائے گی، اس طرف گر جائے گی. تو آپ اگر سہارا دینے کے لیے میت کے پیچھے کچھ مٹی لگا دیتے ہیں یا کوئی اور سپورٹ پتھر وغیرہ لگا دیتے ہیں یا میت کے آگے بھی کچھ لگا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، مگر ہونا چاہیے اس طرح سے کہ وہ اس کا بدن پورا قبلے کی طرف ہو، اس طرف ہو. جی ہاں، جو ان کا سوال یہ ہے کہ پورا سیدھا نہیں لٹاتے ہیں، بس تھوڑا سا وہ سیدھا کر کے اور اس کے بعد دفن کر دیتے ہیں. نہیں، ویسے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ پورا جو رائٹ سائڈ ہے پورا سیدھا حصہ اس کا قبلے کی طرف آئے. اب جیسا ہم نے کہا کہ وہ ایسا ہو نہیں سکے گا جب تک کہ آپ آگے پیچھے کچھ سپورٹ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، سپورٹ دینا پڑتا ہے، دیں، کوئی بات نہیں،
مگر لٹائیں بالکل سیدھا تاکہ پتہ چلے کہ بالکل پورا اس کا رخ قبلے کی طرف ہے، یہ کہا جائے اس کو سانس۔ جن لوگوں کے پاس کتاب ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد بھی پورا مسئلہ چل رہا ہے، مگر چونکہ یہاں جو پیش آنے والے مسائل ہیں فقط اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، تو یہ مسائل ہمارے یہاں پیش نہیں آتے ہیں، اس لیے ہم اس کو چھوڑ لیں۔ ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے ہمارے پاس، تفصیلات زیادہ ہوتی ہیں بتانے کے لیے، لہذا درمیان کا حصہ چھوڑ کر اب سیدھا مسئلہ نمبر 317۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو آپ یہاں بیٹھ کر اگر سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے، اس میں تو کوئی ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا رہا ہے، اس کے علاوہ اور ہو کیا سکتا ہے۔ مگر نہیں، آپ جب تھوڑا سا ادھر ادھر دنیا میں گھومیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا چیز ہوگی۔ اگر مسلمان کے میت ہو گئی ہے، اگر مسلمان مر گیا ہے تو اس کو کسی بھی کافر کے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے۔ وہ جو میں نے مثال بیان کی کہ وہ پورے کینیڈا کے دیہات میں 2 رہتے تھے، اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، وہ دفن کرے تو کہاں کرے؟ اب وہ دفن کرے گا تو جو ان لوگوں کا قبرستان ہوگا، جو عیسائیوں کا قبرستان ہوگا، وہیں وہ تو یہی سمجھے گا وہاں دفن کرنا ہے، اور وہ لے جا کے وہاں دفن کر دے گا۔ اور یہ غلطی کئی سالوں تک جو انگلینڈ میں جانے والے ہمارے انڈیا پاکستان کے مسلمان تھے، وہ کئی سالوں تک یہ غلطی کرتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب پاکستان بنا تھا آج سے تقریباً 68-70 سال پہلے، تو ایک بڑی تعداد ہماری انگلینڈ منتقل ہو گئی تھی، اور اس وقت انگلینڈ میں ان کی 3ری یا 4تھی نسل جا کے آباد ہوئی ہے۔ وہ 3ری اور 4تھی نسل تو ایسی ہے کہ انگریز میں اور مسلمان میں کوئی فرق ہی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون انگریز اور کون مسلمان ہے، کوئی فرق ہی نہیں پتہ چل رہا ہے، ایسے ہو گئے۔ اچھا، اس زمانے میں جو گئے تھے وہ تو تھے اسلام پر عمل کرنے والے تھے۔ اچھا، وہاں جب گئے تھے کام کاج کرنے کے لیے تو وہاں بھی مرتے تھے لوگ، تو وہ غسل دینا، کفن پہنانا انہوں نے سب پاکستان میں دیکھا ہوا تھا، انڈیا میں دیکھا ہوا تھا، بالکل اس طرح سے کرتے تھے۔ لہذا غسل، کفن، دفن سب نماز جنازہ پڑھائی اور وہ عیسائیوں کو قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیا۔ وہ کئی سالوں تک وہ ایسا کرتے رہے، جبکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو کافر کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کر سکتے، اجازت نہیں۔ وہ تو بعد میں علماء جانے لگے محرم کی مجلسیں پڑھنے میں، رمضان کا درس دینے کے لیے اور باقی دوسرے کاموں کے لیے، تب جا کے ان کو سمجھایا کہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کئی سالوں کے بعد جا کے انہوں نے اپنے قبرستان کی جگہ خریدی اور پھر وہ مسلمان کو وہاں دفن کریں۔ اچھا، اگر مسلمان کا قبرستان ہے تو اس کو وہاں کافر کو دفن نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک پابندی۔ یعنی اگر کسی مسلمان کی کافر کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی تو دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر مسلمان کے برابر میں دفن ہوگا، نہیں، کافر ہے لہذا وہ کافروں کے قبرستان میں دفن ہوگا، مسلمانوں کے قبرستان میں فقط مسلمان دفن ہوگا۔ لہذا اگر مسلمان کا انتقال ہوا ہے تو وہ کافروں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ البتہ مسلمانوں کے قبرستان میں یہ کوئی تفریق نہیں ہے کہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر سنیوں کا قبرستان بھی ہے تو وہاں شیعہ دفن کر سکتے ہیں، اور شیعوں کا قبرستان بھی ہو تو وہاں سنی کو بھی دفن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں۔ مگر جہاں مسلمان کو دفن کیا جائے وہ مسلمانوں کا قبرستان ہونا چاہیے۔ جی ہاں، ان کا سوال اب چونکہ جواب بہت مختصراً دیتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ کافر و مسلمان کی وصیت تھی اور دونوں نے وصیت کی تھی آپس میں کہ بھئی جو بھی مر جائے پہلے تو بعد میں مرنے والے کو اس کے برابر میں دفن کیا جائے، تو پھر اگر وصیت کی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ وصیت بیکار ہے، اس وصیت پر عمل نہیں کریں گے، ایسی وصیت ساری بیکار ہوتی ہے۔